الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل سعادت احترام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ الاعراف کا 5واں رکوع آج ہمارے درس میں شامل ہے۔ اس کی 8 آیات ہیں۔ ان آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے حافظ محمد شہریار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ آمین، جزاک اللہ۔ آج کی ہماری جو 8 آیات ہیں ان کا موضوع وہی تسلسل والا موضوع ہے جو سورۃ الاعراف کی اس سے پچھلی آیات اور رکوع میں چل رہا ہے۔ بنیادی طور پر یا بنی آدم کہہ کر وہ وعدہ یاد کروایا گیا ہے اولاد آدم کو کہ ہم نے جب آدم کو اتارا، تمہارے باپ کو، ماں کو، ان کا لباس بھی اتارا، تو یہ جو تمہاری خود ساختہ رسومات ہیں، ننگے پان ہونا کوئی عبادت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹھکرانا کوئی اچھا کام نہیں ہے، شیطان کا پیروکار بن جانا کوئی اچھا کام نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا تو انجام جو ہے وہ بڑا برا ہوگا۔ اور اس کی پھر مثال دی گئی ہے آج کی آیات مبارکہ میں کہ یاد کرو عالم ارواح میں تم نے وعدہ دیا تھا، پرومس کیا تھا کہ ہم جب زمین پر جائیں گے تو اللہ تیری فرما برداری کریں گے۔ پھر قصہ آدم و ابلیس گزرا کہ شیطان نے تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو بتایا کہ تم میرے حبیب کا انکار کر کے تکبر کی جو ہے وہ عادت نہ اپناؤ، کیونکہ شیطان دھتکارا گیا تم بھی دھتکارے جاؤ گے۔ آج بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں اور تکبر اور غرور کر کے اس کو آؤٹ آف ڈیٹڈ ایک نصاب یا کوئی تعلیم کہتے ہیں، یہ جنت میں بڑی مشکل سے داخل ہوں گے۔ جیسے ایک اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا، ایسے یہ متکبر لوگ، اللہ رسول کے انکار کرنے والے لوگ بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ پھر اسی رکوع کے اندر آج وہ بات بھی آئے گی جس کی وجہ سے اس سورت کا نام آراف ہے۔ جب وہ آیت آتی ہے آراف والی تو پھر اس کی وجہ تسمیہ کے اوپر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ
اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ان الذین بے شک جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو یعنی نشانیوں کو اور احکامات کو، واستکبروا اور تکبر کیا، ان کو آؤٹ آف ڈیٹڈ کہا اور ان کو غریب لوگوں کا دین اور غریب لوگوں کا مسلک اور مذہب کہا، تو لا تفتح لهم ابواب السماء، لا تفتح نہیں کھولے جائیں گے لہم ان کے لیے ابواب السماء آسمان کے دروازے۔ آسمان کے جو دروازوں کا لفظ ہے اس سے کیا مراد ہے کہ جنتی لوگوں کی جو روحیں ہیں وہ اوپر جاتی ہیں اور نیک لوگوں کی جو دعائیں ہیں وہ اللہ سنتا ہے، اوپر کی طرف جاتی ہیں، تو یہ جو اللہ کی رحمت کے دروازے ہیں یہ ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے۔ ولا يدخلون الجنہ، اور نہ ہی یہ جھٹلانے والے اور تکبر کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یالجا داخل ہو جائے الجمل اونٹ فی سم الخیاط ناکہ میں سوئی کے۔ تو یہ مثال دی گئی ہے کہ جیسے اونٹ اتنا بڑا ہوتا ہے اور اتنے سوئی کے چھوٹے سے ناکے سے وہ داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ لوگ بھی کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس آیت کا تعلق امثال القرآن سے بھی ہے جس کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں۔ آپ نیٹ پہ جائیں گے، گوگل کریں گے امثال القرآن پہ تو بہت سارے لوگوں کی اور اسکالرز کی کتابیں آ جائیں گی۔ قرآن نے جن جن چیزوں کی مثالیں دی ہیں ان کے اوپر باقاعدہ جو کتب ہیں وہ لکھی جا چکی ہیں، اور یہاں اونٹ کا ذکر ہے تو آپ اگر گوگل کر کے یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کتنے جانوروں کا ذکر ہے تو وہاں پر بھی کتابیں مل جائیں گی کہ جن کے اوپر قرآن میں ذکر کیے گئے جانوروں کے اوپر باقاعدہ پوری تفصیل اور ان کے جو متعلق احکامات ہیں وہ موجود ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو۔ یہ جو مجرم ہیں ان کو جو بدلہ ملے گا وہ جہنم ہوگا، اور ان کا نیچے والا بیڈ اور اوپر جو یہ چادر اور کوئی بھی لباس دیا جائے گا ان کو، تو وہ دونوں ہی آگ کے ہوں گے، اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے اور یہی ظالموں کی سزا اور جزا ہے۔ اور ظالم سے مراد یہاں مشرک ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا انکار کرنے والے۔ لہم ان کے لیے ہوگا من جہنم جہنم کا مہاد بچھونا، ومن فوقہم اور ان کے اوپر غواش اوڑھنا ہوگا، وہ بھی برا ہوگا جو ان کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں الظالمین ظالموں کو۔ اور قرآن کا جو اسلوب ہے وہ بڑا کمپیریٹیولی ہے، تقابلی ہے، اور قرآن نے جہاں برے لوگوں کے برے انجام کا ذکر کیا ہے وہاں اچھے لوگوں کے اچھے انجام کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اور یہی قرآن کے اس تقابل کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے جو یہاں سورۃ الاعراف میں بھی موجود ہے۔ والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے وعملوا اور انہوں نے اعمال کیے الصالحات نیک، لا نکلف نہیں ہم بوجھ ڈالتے نفسا کسی شخص پر۔ یہاں جو مکلف بنانے کی بات ہے اور جو تکلیف نہ دینے کی انسانوں کو بات ہے، اس حوالے سے یہ سمجھنا چاہیے کہ اہل مکہ کو بھی یہ ذہنی طور پر ریئلائز کروایا گیا کہ اللہ نے جو احکامات تمہیں دیے ہیں توحید کے حوالے سے، شرک کو چھوڑنے کے حوالے سے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے حوالے سے، نبی پاک علیہ السلام کی تابعداری، فرما برداری، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق اللہ، حقوق العباد اور دیگر چیزیں، تم یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ نے تمہارے اندر پہلے وہ چیزیں انسٹال کی ہیں، یہ تمہارے لیے کرنا آسان ہے، تمہاری استطاعت سے زیادہ نہیں ہے، یہ ایکسکیوز بھی تمہارا قیامت والے دن قابل قبول نہیں ہوگا۔ بے شک جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے ہم نہیں بوجھ ڈالتے کسی شخص کے اوپر بھی الا وسعہا مگر اس کی طاقت اور وسعت کے مطابق۔ اولئک اصحاب الجنہ وہ پچھلے والے جو ہیں وہ دوزخی ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں یہ جنت والے لوگ ہیں۔ ہم فیہا خالدون یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب جب یہ لوگ جائیں گے اللہ کے حضور تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رہتے ہوئے جو رنجشیں تھیں ان کے دلوں کے اندر، اللہ تعالیٰ وہاں سارے انسانوں کو ایک دل کی مانند بنا دے گا، کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کسی کو کسی سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ جنتیوں کو اچھے انجام کی طرف موٹیویٹ کرتے ہوئے یہاں دنیا میں رہتے ہوئے، خصوصاً اس مکی صورت میں اہل مکہ کو، مجھے اور آپ کو، اور قیامت تک کے لیے قرآن کے ہر قاری کو اس کی طرف راغب کیا جا رہا ہے۔ وَنَزَعْنَا وہ جو جنت ہے وہ کیسی عظیم جگہ ہوگی، وَنَزَعْنَا ہم نکال لیں گے مَا فِي صُدُورِهِمْ وہ جو تھی ان کے سینوں میں، من غل کوئی بھی رنجش وہ ہم نکال لیں گے۔ اور انہی آیات سے استدلال کیا ہے مفسرین نے
صوفیاء نے، خصوصاً سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ صحابہ کرام جن کے دنیا میں آپس کے اندر اختلافات تھے وہ ان کے اسلام کی اشاعت کے حوالے سے اخلاص پر مبنی تھے۔ جنگیں بھی ہوئیں، دیگر اختلافات ہوئے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو ان کا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا، کیونکہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم کی ان کو سند مل چکی ہے۔ اور یہاں اس آیت میں وہ استدلال فرماتے ہیں کہ ہم ان کے سینوں میں جو رنجش ہوگی وہ نکال لیں گے۔ تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، وقالو اور وہ کہیں گے الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی ہدانا جس نے ہمیں راہ دکھائی، لہٰذا اس کی اور ہم اس جنت کے اندر آ گئے اور اللہ نے یہ سہولیات اور یہ کیفیات ہمیں عطا فرما دی۔ اور اہل جنت اس وقت اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہوئے کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں نہ لاتا تو ہم نہیں آ سکتے تھے۔ گویا کہ نیک لوگ اپنے اعمال کے اوپر تکیہ بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ کے فضل اور کرم پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل اور کرم کے بغیر نیک اعمال کی بجا آوری ممکن بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ لوگ کہیں گے وما کننا لنہتدی، اور نہ ہوتے ہم راہ پانے والے، ہدایت پانے والے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر نہ ہدایت عطا فرماتا ہمیں اللہ تعالیٰ تو ہم کبھی بھی اس جنت کی طرف آنے والے نہ ہوتے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یہ جو اہل جنت ہیں یہ اللہ کے حضور جا کر اس بات کا اقرار کریں گے کہ لقد جاءت، یقیناً آئے تھے، رسل ربنا، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے جو میسنجر رسول تھے وہ آئے تھے، بالحق کے حق کے ساتھ۔ یہ بات بنیادی طور پر ان منکرین کے سامنے بھی رکھی جا رہی ہے کہ دیکھو جنتی وہاں جا کے بھی اس اللہ کی نعمت کا اقرار کریں گے کہ ہمیں ڈرانے کے لیے اللہ نے جو انبیاء بھیجے تھے وہ بڑے حق تھے، تو تم اس جنت میں جانے کا سامان کرو، نہ کہ جس طرف تم ابو جہل اور ابو لہب بن کے جا رہے ہو اس طرف نہ جاؤ تاکہ کل تمہیں پچھتانا نہ پڑے۔ وَنُودُوا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے اہل جنت، نودو یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسو وائس ہے، پاسٹ انڈیفینٹ ہے اور پلورل جمع کا صیغہ ہے، ونودو، اور انہیں پکار کر کہا جائے گا ان کے تلکم الجنہ، یہی وہ جنت ہے، اورثتموہا تم وارث بنائے گئے ہو جس کے، بما کنتم تعملون ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ کا فضل پہلے اس کا ذکر گزر چکا کہ اللہ کے فضل کے بغیر اعمال کی بجا آوری بھی ممکن نہیں ہوتی، اس لیے اللہ کا فضل مقدم ہے اور اس کے بعد نتیجے میں اعمال ہے، اور بخشش بھی اعمال کے اوپر نہیں بلکہ اللہ کے فضل کے اوپر ہے، لہٰذا اعمال درمیان میں ہیں، شروع اور آخر میں اللہ کا فضل ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، یہ ایک ڈیبیٹ اور مکالمہ ہوگا جنتیوں کا اور دوزخیوں کا۔ یہاں اسی آیت کے اندر ہی وہ لفظ موجود ہے جس کی وجہ سے اس صورت کا نام آراف ہے کہ آراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام ہے۔ آراف عرف سے نکلا ہے جس کا معنی نشانی اور بلندی کے ہوتے ہیں، تو جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان جو پلیس ہے وہ آراف ہے اور اس پر رہنے والے اصحاب آراف ہیں، اسی مناسبت سے سورت کا نام بھی جو ہے وہ آراف ہے۔ تو جنتیوں کا اور دوزخیوں کا اور آراف والوں کا جو مکالمہ ہوگا اس کی گفتگو یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور پھر آج کے رکوع میں یہ مکمل نہیں ہوگی، یہ نیکسٹ رکوع میں پھر یہی گفتگو جو ہے وہ آگے جائے گی۔ ونادا، اور پکاریں گے اصحاب الجنہ جنت والے جو لوگ ہیں وہ اصحاب النار دوزخ والوں کو، اور پکار کر کیا کہیں گے، ان کو ریئلائز کرائیں گے ان قد وجدنا، یقیناً ہم نے تو پا لیا۔ جنتی لوگ کہیں گے دوزخیوں کو کہ ہم نے تو پا لیا، ما وعدنا ربنا حقا، جو وعدہ ہم سے کیا تھا ہمارے رب نے ہم نے تو اس کو حق پا لیا۔ کیا تم نے بھی وہ وعدہ پا لیا ہے جو تمہارے جیسے لوگوں کے ساتھ اللہ نے کیا تھا کہ تمہیں برے انجام سے دوچار کرے گا؟ ہم نے تو اللہ کا وعدہ پا لیا کہ ہمیں اللہ نے اچھے انجام سے دوچار فرمایا ہے۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ، تو کیا تم نے بھی پا لیا، ما وعد ربکم، اس کو جو وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے، حق کا، سچا۔ قالوا، تو وہ کہیں گے نعم، ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، تو فَأَذَّنَ پھر اعلان کرے گا، مؤذن ایک اعلان کرنے والا، اور یہ کون ہوگا؟ یہ اللہ کا فرشتہ ہوگا، بینہم ان کے درمیان کرے گا، اعلان یہ ہوگا کہ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ ظالموں سے مراد مشرکین بھی ہیں، کفار بھی ہیں، ظالموں سے مراد اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا انکار کرنے والے بھی ہیں۔
تھوڑی سی تعریف آگے کر دی ان کی۔ ظالمین کون ہیں؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ جو روکتے تھے عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، ویبغونہا، اور تلاش کرتے تھے اللہ کی جو راہ ہے اس میں عوجا، ٹیڑھ۔ اب ان کو برے انجام سے دوچار کیا جائے گا۔ وہم بالآخرۃ کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے بھی تھے۔ یہ قرآن کی شان ہے کہ اہل مکہ کے سامنے وہ بالکل ریئل پکچر رکھی جا رہی ہے کہ تم اس گروہ میں شامل ہونے کی کوشش چھوڑ دو کہ تم وہاں لاجواب ہو جاؤ، بلکہ جنتی گروہ کی طرف جاؤ تاکہ تم سے اللہ بھی راضی ہو اور اس کے رسول مکرم بھی راضی ہو۔ وبینہما، اور یہ جو جنتی اور جہنمی ہیں ان دونوں کے درمیان ہوگا حجاب، ایک پردہ۔ وعلی الاعراف، اور جو آراف ہے اس کے اوپر ہوں گے رجال، کچھ لوگ۔ یہ اس وجہ سے اس صورت کا نام آراف ہے۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم آراف کے مقام پر ایمان رکھیں کہ جنت میں ایک مقام ہے جو جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ہے، اس کا نام مقام آراف ہے، اور اس پر رہنے والے اصحاب الاعراف ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اس کے اندر متعدد روایات ہیں جو مفسرین نے بیان کی ہیں، یعنی کو 10 سے زیادہ روایات ہیں کہ یہاں کون ہوں گے۔ بعض نے کہا جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی وہ نہ جنت میں ہوں گے نہ دوزخ میں، وہ مقام آراف پہ ہوں گے۔ بعض نے کہا کہ وہ مشرک لوگ جن کی اولادیں بچپن میں فوت ہو گئیں، ان سے تو گناہ کوئی سرزاد نہیں ہوا، وہ انوسینٹ تھے، تو وہ یہاں پر ہوں گے۔ اسی طرح کی 10 کے قریب کوئی مفسرین کی آراء ہیں، لیکن 2 باتیں طے ہیں کہ مقام آراف حق ہے اور اصحاب الاعراف بھی حق ہیں۔ وہ حقیقتاً کون ہوں گے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان آنے والے لوگ ہیں جنہوں نے کسی نبی کا زمانہ نہیں پایا، وہ مقام آراف پہ ہوں گے۔ تو اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں، آپ مزید تفاصیر پڑھیں گے تو ان کے اندر آپ کو باتیں واضح ہو جائیں گی۔ وعلی الاعراف، اور آراف پر رجال، کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون، جو پہچانتے ہوں گے، کلن، سب کو، بسیماہم، ان کی صورتوں سے، یعنی وہ جنتیوں کو بھی پہچان رہے ہوں گے، دوزخیوں کو بھی پہچان رہے ہوں گے۔ جنتیوں کو پہچاننا ان کی شکل کی وجہ سے ہوگا کیونکہ جنت والوں کی نشانیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائیں۔ نماز پڑھنے والوں کی جو پیشانیاں ہیں اور چہرے، ان سے جنتی پہچانے جائیں گے۔ اذان پڑھنے والے کی گردن سب سے بلند ہوگی، اللہ تعالیٰ انہیں شرف سے نوازے گا۔ برے لوگوں کی بری مثالیں ہوں گی، لہٰذا آراف والے لوگ جنتیوں دوزخیوں دونوں کو پہچانتے ہوں گے۔ ونادو، اور وہ پکاریں گے اصحاب الجنت، جنت والوں کو، ان، پکار کر کیا کہیں گے؟ ان سلام علیکم، کہ سلامتی ہو تمہارے اوپر، لم یدخلوہا وہم یطمعون، ابھی نہیں وہ داخل ہوئے ہوں گے اس جنت میں، وہم یطمعون، لیکن وہ اس کی امید اور طمع کر رہے ہوں گے کہ ہم اس جنت کے اندر چلے جائیں۔ اور جب وہ دوسری طرف پھیریں گے اپنا رخ، وَإِذَا صُرِفَتْ، اور جب پھیری جائیں گی أَبْصَارُهُمْ، ان کی نگاہیں، تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، آگ والوں کی طرف، تو قالو، وہ اللہ کے حضور عرض کریں گے یہ لوگ، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، ہمیں شامل نہ فرما، مع القوم الظالمین، ان ظالم قوم اور ظالم لوگوں کے ساتھ۔ اب جو اصحاب اعراف ہیں وہ اگلی جو گفتگو ہے ان کی اس کو بھی دیکھیں گے، لیکن وہ اگلے رکوع کے اندر ہے، وہ انشاءاللہ 48 نمبر آیت مبارکہ سے ہم اگلی کلاس میں اس چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنتیوں کے اعمال نصیب فرمائے، دوزخیوں کے جو اعمال ہیں اور شیطان کے نفس کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہم سب کے لیے اللہ تعالی خیر اور عافیت والا معاملہ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔